ऐसी कोशिश करियो कोई कर रखियो लाजमी कि बगैर कैमरे तू और बगैर तशहीर तू चुल्ला बाली शायद सानू कल माफी लग जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज जाना और मामले करने, लेकिन जब कभी रसूल पाक की खिदमत या ड्यूटी नहीं होना तो फिर किसी माकूल बंदे की ड्यूटी लगा देनी। आप फरमाते हैं कि ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो ड्यूटी लगा के तशरीफ ले गए, मैंने उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं जाऊंगा। और इरादा ये था कि जाके इस अंदाज से अम्मा की खिदमत करनी है कि अम्मा को हजरत अबू बकर भूल जाए और अम्मा का ये खिदमत तो उम्र नहीं की है। फरमाते मुकर्ररा वक्त पे मैं गया, दरवाजा खोला, आहिस्ता दबे लफ्जों में सलाम अलैकुम कहा ताकि अभी अम्मा को पता ना चले कि वो बकर आए नहीं। फरमाते हैं झाड़ू पकड़ा, सफाई की, ताज़ा पानी भर के लाया, सालन पकाया, रोटी बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी को लेके अम्मा के पास, अम्मा को उठा के बिठाया, एक नवाला तोड़ा, सालन में डबोया और अम्मा के होंठों से लगाया कि अम्मा जी खा लो। फरमाते नवाले का होंठों से लगना था, अम्मा भी बोल पड़ी और कहती आज अबू बकर नहीं आए। आपको मिजाज मुबारक में जलाल भी था। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा को तो नजर आता है और अगर इसको नजर नहीं आता तो इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा तू तो झूठ बोलती है, तुझे नजर आता है। उसने कहने वाले अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मेरे नजर नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए। तो लिखा है उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। उसने कहने वाले पता इस तरह चला क्योंकि मैं नवाला चबा ही नहीं सकती, दांत कोई नहीं। जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो वो पहले नवाला खुद चबा के नरम करते हैं और जब उसको मजीद चबाने की हाजत नहीं रहती तो फिर उसको मेरे मुंह में रखते हैं और मैं नवाला निकल जाती हूँ। पता कैसे चला? पता ऐसे चला आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए है। पढ़े होते सी हजरत है ये कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, लेकिन हिमायत क्या करनी है, हम तो गरीब के जनाजे पे भी नहीं जाते हैं। बहरहाल हजरत 10 मिनट मेरे पास रह गए। इस्लाम तो कहता है कि हजरत बेगानों के मुंह में जाके नवाले डालो, लेकिन दुख की बात यह है आज तो हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम है। ओ फिर बह के डीकते रहते खेड़े वेले को साढ़े मुंह है भी बुरकी पाए। और मैं उलमा बैठे हैं पुत्र, बड़ा ध्यान रखना क्योंकि लिखा है कि हजरत बड़े बेटे क़यामत वाले दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो अपने वालिदैन के खत अपने वालिदैन के कातिल हों। क्योंकि हजरत जब हमारे माई बापों को ये वो हार्ट अटैक आता है ना कि ब्रेन हैमरेज होता है तो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट बना देता है और उस पर लिख देता है कि बाबे के मरने की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना है। वो ये तो लिख देता है कि बाबे की हरकत कल्ब रुक गई, लेकिन वो इससे आगे नहीं लिखता कि भाई बाबे की हरकत कल्ब रुकी क्यों, बाबे के कल्ब के साथ औलाद ने कि ये अगली वजह हजरत इन फरिश्तों ने कि औलाद ने इन दिलों के साथ क्या सलूक किया कि ये दिल आखिर रुक गया। इस दिल पे कितने तूफान आए और एक दिन ये दिल तूफान बर्दाश्त नहीं कर सका हो। साहब जापान वाले 125 पे जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले 100 पे जा रहे हैं, साढ़े इतने 55-60 तो बाद पहुंच जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि दिल के साथ होती बड़ी बुरी है। सही बात है, दिल के साथ बड़ी बुरी होती है। दिल के साथ मैं मिसाल के तौर पे आज तो खैर कल जुमा है, मैंने सियालकोट वापस जाना है। ये पीछे 3 दिन का हमारा दौरा था KPK का, तो मैं दौरे से वापस आया तो मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, तो जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अगर वो जाग रहा है घर है तो पूछता हूँ कि भाई इब्राहिम 3 दिन के लिए जा रहा हूँ क्या लेके आऊँ। तो उसने हर बार की तरह यही कहना होता है बाबा गाड़ी लेके आना। तो ये मुझे बात याद है तो आपको सुना रहा हूँ, लेकिन होना क्या है कि वक्त बदलना है। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चारपाई पे आ जाऊंगा, फिर इब्राहिम जाना शुरू कर देगा।
اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی، بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں، پگیں کتنی رکھنی ہیں، ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں۔ اور میں منجی تے بیٹھا کڑدا ہوں گنگلو کہ ابراہیم انہوں کیوں نہیں پوچھتا پیا، وہ 3 دن نہیں چلنا ہوا کی لے گیا۔ حضرت وہ مار چھڑ ہے، وہ جڑی کڑا نے نا وہ مار چھڑ دی ہے، یہ ساڑھے چو کوڑ کوڑ کے 65 دیا 70 تے پوگ جاندے نے سارے، وہ کڑن مار دیتی ہے۔ ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاڈ نہیں اٹھائے، دیکھو جو ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاڈ اٹھاتا۔ تو صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک کر، ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں، اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے، اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا کیا کی۔ میری بچوں کی امی ہیں، اگر ہم کبھی بازار جائیں ظاہر لوگ پہچان لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے پھر وہ ظاہر فیملی ساتھ ہے، اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے، وہ ساتھ ہے پھر تو ظاہر آپ کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھئی 7 بچوں کی امی ہے، تیری وڈی کو تصویر فرض ہے تیری، تو بچے نہیں دیکھتے، پھر ظاہر ہے چپ کر جاتا ہوں حضرت، پھر وہ اس پہ نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آواز میں سختی آتی جاتی ہے، اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس۔ لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے، میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی ہی کرنی ہے۔ اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا، اس نے دکان سے نکلنا، اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو جانی ہے تو اس نے پھر دکان سے، لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس سے کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا، تاریخ میں نے بھول جڑا کہ میں دی وجہ نال بندے کو بستری نہیں سا، نہیں رک جانی سا، سختی برداشت کرنی سا، لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں، لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے، جلا کے دیکھنا ہے، لیکن دو دیواری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے، پھر کیا ہوگا، پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے، اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ اس لیے پتر دھیان رکھیو، جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو، انہیں دا چاہ کریو۔ فرمایا یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم، ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو پتر، یہ اتنی لائٹ نہیں ہے، یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جنم سے سٹن گیا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا ہے۔ میں پیر والا ہوں پتر، میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا۔ میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، تھو پھڑی لیکن دنیا دیوانی ہے، تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں۔ میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے، میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا، میں نے مدرسے سے واپس آنا، والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ، وہ گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے، میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی کچھ نہ ملی کی ہوئے، وہ پتر آج بڑی درد ہوں رہی ہے کم نہیں ہوئی، تو میں کہ چلو لیٹنی ہے تو درد کٹ دیئے گولی کھا دیئے تھے، میں باری چک لیں اور میں باری ڈھے پڑا۔ امی نے کہنا سلیمان تو حافظ قرآن ہے، کیوں میں نے گناہگار کرنا ہے؟ میں نے عرض کرنی حافظ قرآن تے لوکاں لئی ہیں تاڑا تے میں نوکر، باری پھیر لی، پھر میں حضرت پانڈیا نو ڈھے پڑا۔ میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی امی کو آٹا گون کے دیا ہے۔ میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تے کڑی ہوئی داڑھی والی کڑی، لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں کی دی۔ پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں، اب فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پھمیں وکے نہ وکے، تو پھک بھی بیچن جائیں گا تیری فک بھی وکے گی۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی حضور او کیوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں، اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی،
میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی ہے. کوئی کام پھنسیا, کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے, اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی, میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس, جا کے میں نے جلیبی رکھنی, کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ان کان ترس دے نے اس کی کیا پہ کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں تو کر دے کاکھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا, آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا, اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہو. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت, لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر, سانو پوچھو جنہیں دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نے کی. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے ہی مانے نہ مننے دی مجبوری ہوندی ہے. انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا, حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن وہ تر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا, اوے سلیمان, وہ ایک ہی تھا. لیکن وہ چلا گیا, اور میں کوئی پتر الفاظ ہی نہیں کر رہا, اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ترستی ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے, اوے سلیمان. میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا, میں بجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی بسانے تے لے کے آئے. لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے چھپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی آئے. میں حضرت کھول کے ایک پیش کرن, ایک کھانی سواد نہیں ہے دے ایک اور. حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے, اور پھر رو کے دعا کرنی, یا اللہ میں نے خوش کردہ ہے تو ہے خوش رکھی, میرا منہ مٹھا کردہ ہے تو ہے منہ مٹھا رکھی. حضرت صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں, راجرہ سجدہ نو وکھو دعاواں لگو. لیکن پتر یاد رکھے وہ جڑا کروں پکھا باروں بھی پکھا. جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے. جی پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی کھاؤ مانی اے جدوں میں نکلیں اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے, مشا مار دیا نے. لاڈلی اولاد تھی, کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کر لیا, اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی, کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی, لیکن انہوں نے اجازت دے دی. پھر مان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک.